الرحیم میں پروفیسر ڈاکٹر سید محمد سلطان ماہر دماغی امراض نفسیات اعصاب کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ سید سائیکیٹرک ہاسپٹل اور ماضی میں ڈین فیکلٹی آف سائیکیٹری کالج آف فزیشین سرجن پاکستان بھی رہا اور پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کا اور پاکستان سارک سائیکیٹرک فیڈریشن کا صدر بھی رہا۔ آج ہم مینٹل ہیلتھ ڈے یعنی ذہنی صحت کے عالمی دن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس سال اس کا جو تھیم ہے وہ ہے مینٹل ہیلتھ ڈے ان این ان ایکول ورلڈ۔ اب ایسی حالت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اگر ہم مغربی یا ترقی یافتہ دنیا اور جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے تو اس میں کافی فرق ہے، نہ صرف باقی آسائشوں کے بارے میں بلکہ ہیلتھ کے حوالے سے اور اسپیشلی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی۔ اور مینٹل ہیلتھ جہاں جو ترقی یافتہ اقوام ہیں وہاں پہ 90% لوگ جب ان کو مینٹل ہیلتھ کے پرابلمز ہوتے ہیں وہ ڈاکٹرز کے پاس سائیکیٹرسٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ پاکستان میں یہ شرح 50% سے بھی کم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رائل کالج آف سائیکیٹرسٹ 10,000 آبادی کے لیے ایک سائیکیٹرسٹ ریکمینڈ کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں پاکستان میں ایک سائیکیٹرسٹ تقریباً 5 لاکھ لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جہاں پاکستان کی مختلف سٹڈیز نے یہ ریویل کیا ہے کہ پاکستان میں 34% لوگ صرف ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی آبادی بن جاتی ہے۔ تو ہمیں اس دن کے حوالے سے لوگوں میں زیادہ شعور پیدا کرنا پڑے گا کہ انگزائٹی اور ڈپریشن بہت عام ہیں اور یہ قابل علاج امراض ہیں۔ ان سے بچاؤ کے طریقے کہ انسان ایک بیلنس زندگی، متوازن زندگی اور اپنی تمام رویوں میں اگر ہم میانہ روی رکھیں تو یہ کافی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور یعنی روز ورزش کرنا، ایک بیلنس خوراک لینا، اس سے ہم ذہنی دباؤ اور کئی مشکلات سے بچتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک تو یہ جو میں نے احتیاطی تدابیر کی بات کی، اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو کہ سٹریس اور انگزائٹی یا ڈپریشن بہت زیادہ ہو جس کی وجہ سے وہ اپنے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہ کر سکے، تو اس صورت میں اس کو ضرور ماہر دماغی امراض و نفسیات سے ملنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس عالمی دن کے حوالے سے میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اس سال دوبارہ ہم پینڈیمک میں سے گزر رہے ہیں، اور پینڈیمک میں انگزائٹی ڈس آرڈر یعنی پریشانی اور قلق کی بیماریاں اور ڈپریشن یا اداسی کی بیماریاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ اسی طریقے سے لوگوں میں سٹریس ڈس آرڈرز یعنی جو ذہنی دباؤ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں مزید اس طرف توجہ دینی چاہیے اور ہمیں اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی ذہنی امراض، نفسیاتی امراض اور اسپیشلی انگزائٹی اور ڈپریشن کافی عام ہوتے ہیں۔ یعنی اگر میں آپ کو یہ بتاؤں
کہ کم سے کم یعنی ایون 3 سال کے بچے میں بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے، اور اسی طرح انگزائٹی ڈس آرڈرز بھی بہت کم عمری سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ چھوٹی عمر میں بچوں میں اور پھر ایڈولسنٹ میں کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں بچے ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، ان پہ بھی ہمیں توجہ دینی ہوگی تاکہ ہمارے بچے جسمانی اور ذہنی طور سے صحت مند رہیں، اور وہ آئندہ کے لیے پاکستان کا ایک سرمایہ ہے، اور تاکہ پاکستان کو تعمیر کرنے میں، پاکستان کو مضبوط بنانے میں جو ہمارا کردار ہے اور بچوں کا کردار ہے، اس کو ہمیں اجاگر کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے میری والدین سے، بچوں کے والدین سے، کہ وہ ایک اچھی پازیٹیو پیرنٹنگ، جسے ڈیموکریٹک پیرنٹنگ کہتے ہیں، لیکن جیسے کہ بچوں کو ایک حد تک آپ ان کو آزادی بھی دیں کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے کافی ایکٹیویٹیز کریں، اور ساتھ ساتھ کچھ آپ نے لمٹس بھی رکھنے ہوتے ہیں کہ بچہ بالکل بھی وہ مادر پدر آزاد نہ ہو، اور وہ جس طرح اسلام کی پالیسی ہے، اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں میانہ روی سے کام لینا چاہیے، تو بچے تاکہ ان میں خود اعتمادی بھی بڑھے، اور وہ ذہنی اور جسمانی طور سے توانا بھی رہیں، اور اس طریقے سے اگر ہم ان عوارض کو اگر ہم پاکستان میں کم کر سکیں تو انشاءاللہ پاکستان ایک دن دنیا کے ٹاپ 5 ممالک میں بھی آ سکتا ہے۔ شکریہ۔